اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ ربیع الاول کے چاند کا ایک بہت ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول چند دنوں تک آ رہا ہے۔ ربیع الاول کی آمد میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ یاد رکھیں، ربیع الاول کا مہینہ دیگر تمام مہینوں پر شرافت رکھتا ہے۔ تکوینی لحاظ سے انسان کے کمال میں مختلف قسم کا اثر رکھنے والے لمحات آتے ہیں، دن اور راتیں آتی ہیں۔ مہینوں سے ہٹ کر کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور بعض لمحات اور بعض ایام ایک خاص قسم کے تقدس کے مالک ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس دن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، جس مقدس اور تقدس رکھنے والے مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہار کا نام دے دیا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہر چیز میں جان آتی ہے، چرند پرند چہچہاتے ہیں، فضاؤں اور ہواؤں میں تر و تازگی آ جاتی ہے، ہر طرف ہریالی کا سما ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو ماہ ربیع الاول کا ایک اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں، اور اسی واقعہ مبارک کی وجہ سے ہی اس مہینے کو بہار کا نام دیا گیا ہے۔ بنی نوح انسان کو دین و اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جتنی برکات اور مہربانیاں حاصل ہوئی ہیں، وہ کامل ترین انسان یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس وجود کی برکت سے ہے، جو اس مہینے میں اس دنیا میں آئے۔ اس مہینے کی بھی دوسرے مہینوں کی طرح اپنی ہی فضیلت ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دو جہان کے مالک، اللہ کے محبوب اور ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی رحمتیں برکتیں ہو سکیں لوٹ لیں، چاہے وہ دنیاوی رحمتیں اور برکتیں ہوں یا اخری ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بندے پہ بہت زیادہ عنایات عطا فرمائی ہیں۔ اس مہینے میں بے اولادوں کو رب کریم نے نبی کے صدقے بیٹے بھی عطا کیے ہیں۔ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں جن لوگوں کی اولادیں ہوئی، جن لوگوں کے گھر پیدائش ہوئی بچوں کی، وہ سارے بیٹے ہی تھے۔ رب کریم نے اس مقدس ہستی کی خوشی میں سب ماؤں کو بیٹے ہی عطا کیے۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ میں جو آپ کو بتاؤں گی، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی کر لینا ہے، بلکہ پوری رات آپ کے پاس ہے، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ چاند کو خود دیکھنے کا اہتمام کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس عمل سے مستفید ہوں، اس وظیفے کو کریں اور اس وظائف کے فضائل و فوائد سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ رات بڑی ہی مقدس اور بابرکت رات ہے۔ اس رات میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، زندگی میں امن و سکون چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، مقاصد میں انہیں کامیابی نہیں مل رہی، یا بے اولاد ہیں، شادیوں کو 8 سے 10 سال ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ یا کم عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ان کے ہاں ابھی بھی اولاد نہیں ہوئی، اولاد جیسی نعمت سے وہ لوگ محروم ہیں، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو بندش آ جاتی ہے، یا کاروبار شروع ہو جاتا ہے تو وہ چل نہیں رہا، یا کسی بچے یا بچی کے رشتے میں رکاوٹ
رکاوٹ ہے, کہیں رشتہ نہیں ہو رہا, ان تمام مسائل سے نجات اور چھٹکارا پانے کے لیے, غموں کو ختم کرنے کے لیے, زندگی میں امن و سکون لانے کے لیے آپ اس عمل کو, اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز ملے گا. اور یاد رکھیں, جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے تو اللہ کے محبوب, دو جہان کے مالک, تاجدار مدینہ, شہنشاہ مدینہ, شفیع المسلمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے صدقہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں. وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا, اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے. اس چینل پہ جائیں, سبسکرائب کریں, لائک اینڈ شیئر کریں, ہمیں سپورٹ کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں, توجہ سے ملاحظہ فرمائیں. آپ نے جب ربیع الاول کا چاند دیکھ لینا ہے یا چاند نظر آنے کی بشارت سننی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادل چھائے ہوتے ہیں اور ہمیں اکثر ٹیلی ویژن میں, موبائلز پہ یا کسی سے ہم سنتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے. یعنی آپ چاند خود دیکھیں یا چاند نظر آنے کی بشارت سنیں تو آپ نے فوراً اسی وقت وضو کر لینا ہے. وضو کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ ہی آپ نے یا رحیمو یا کریمو کا ورد کرنا ہے. اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے. پھر اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا لینا ہے. اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے, اپنی رضا میں مجھے راضی فرما. اس ماہ مقدس مہینے کے صدقے, مولا نبی کے صدقے ہماری تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما, ہماری دلی مرادوں کو پورا کر دے, مقاصد میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما, غموں پریشانیوں سے ہمیں نجات دے. جو لوگ بے اولاد ہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ مولا نبی کے صدقے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یا اللہ ہمیں اولاد نورینہ سے نواز دے, ہمیں بیٹوں سے نواز دے. نبی کے صدقے اور اس مقدس مہینے کے صدقے یا اللہ ہمیں بیٹے جیسی نعمت سے نواز دے. اس کے علاوہ جن لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں چل رہی ہیں, غموں نے گھیر لیا ہے یا رشتوں میں رکاوٹیں ہیں, تو وہ بھی اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں. اس عمل کو, اس وظیفے کو مائیں اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہیں, بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتی ہیں, بھائی اپنی بہنوں کے لیے کر سکتے ہیں. یعنی آپ کسی بھی عزیز و قارب رشتہ دار کے لیے اس عمل کو, اس وظیفے کو کر کے اس کے حق میں اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ بفضل خدا اس مقدس مہینے کے شروع ہوتے ہی آپ کے مقدر کا ستارہ بھی گھوم جائے گا, آپ کے نصیب اور تقدیر چمک جائے گی. آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے آپ کو ضرور ملے گا. بس ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے. ماہ ربیع الاول کا مہینہ ایک ایسا عظمت اور تفعیل والا مہینہ ہے, اتنی شانوں والا مہینہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ ماہ مقدس شروع ہو گیا ہے. اور ایسا عالی شان عظمتوں والا, شانوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سروں پہ پگن کیا ہے. اسی خوشی پہ آپ اپنے گھروں کو سجائیں, اپنے دلوں کے زنگ کو دھو لیں, دلوں کے زنگ کو ختم کریں اور اللہ کے محبوب پر جتنا زیادہ ہو سکے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. نبی کی خدمت میں جتنا ہو سکے اس مہینے میں درود پاک پڑھیں, اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروائیں. اس عمل کو میں نے جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.